ابتدائی اور شروع کی آیتوں میں سے یہ ایک آیت ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں پروردگار عالم نے کچھ لوگوں کے لیے یہ کہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے، اپنے خدا سے ہدایت حاصل کی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. اس قسم کے حروف قرآن مجید میں بہت سی جگہ آئے ہیں. ان حروف کے معنی اور مطالب سوائے خدا کے اور سوائے محمد اور آل محمد علیہ السلام کے کوئی نہیں جانتا ہے. الف لام میم کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو شک اور شبہ سے بالا تر ہے. ہدی للمتقین، اس قرآن مجید کی ہدایت کا فائدہ ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، دین کے پابند ہوں گے. کوئی شخص متقی کیسے بنے گا، پرہیزگار کیسے بنے گا، دین کا پابند کیسے بنے گا، اس کی ڈیٹیل، اس کی تفصیل قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یہ متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہوں گے الذین یؤمنون بالغیب. پہلی صفت اور پہلی شرط ان کی یہ ہوگی کہ یہ غیب پر ایمان رکھتے ہوں گے. دوسری صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ لوگ وہ ہوں گے جو نمازوں کو ادا بھی کرتے ہوں گے
اور نمازوں کو قائم بھی کرتے ہوں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ متقی اور پرہیزگار لوگ وہ ہوں گے کہ ان کو خدا جو بھی روزی دے گا اپنی روزی میں سے کچھ نہ کچھ راہ خدا میں خرچ کریں گے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اس کتاب پر بھی ایمان لائے جو ہم نے پیغمبر آپ پر نازل کی ہے، اور ان ساری چیزوں پر بھی ایمان لائے ہیں جو آپ سے پہلے ہم دوسرے نبیوں پر نازل کر چکے ہیں۔ ان لوگوں کی مخصوص صفت یہ ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ مرنے کے بعد والی دوسری زندگی پر پورا پکا یقین رکھتے ہیں۔ اتنی تفصیل اور ڈیٹیل سنانے کے بعد خدا کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے ہدایت حاصل کی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ آج میں جب اپنی یہاں کی 10 مجلسوں کا آغاز اور ابتدا کر رہا ہوں تو میں کچھ سنانے سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں میں سب سے پہلے یہ بات رکھیں اور سمجھ لیں کہ اگلے 10 راتوں میں ہم کو اور آپ کو مل کے کس مقصد کے لیے کوشش کرنا ہے، اور حسین کے ان 10 دنوں میں ہمیں کیا دولت ایمان، دولت تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ گزارش کرتا ہوں توجہ فرمائیں گے۔ پہلے آپ یہ محسوس کریں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی؟ میں بغیر کسی تفصیل کے اگر یہ بات کہوں تو بیجا نہ ہوگی کہ آج کے سماج میں، آج کے معاشرے میں، اور آج ہی نہیں بلکہ آج سے سینکڑوں اور ہزاروں سال پہلے انسان کی سوسائٹی میں سب سے زیادہ قیمت دی گئی ہے دولت کو، پیسے کو، مال کو، دنیا کی چیزوں کو۔ لیکن میں ابھی دین کی بات نہیں شروع کر رہا ہوں، ابھی دنیا ہی کی بات کر رہا ہوں۔ جس دنیا میں مال اور دنیا سب سے زیادہ قیمتی، اسی دنیا میں اس مال سے، اس دنیا کی ساری چیزوں سے قیمتی چیز اور ہے۔ اس قیمتی چیز کا نام ہے جان۔ ایک آدمی اپنی جان کھپا کے، اپنا پسینہ بہا کے، اپنا خون جلا کے، سردی گرمی برسات کی تکلیفیں جھیل کے، عزت اور ذلت سے گزر کے اپنے خیال میں بے شمار دولت جمع کرتا ہے، اور جب دولت کا ڈھیر اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، چاہے وہ بینک ہی میں کیوں نہ ہو، تو اس کے دل کو بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہی آدمی بیمار ہو گیا اور یہ معلوم ہوا کہ بیماری میں جتنی دولت ہے جب سب خرچ ہو جائے گی تب جان بچے گی، تو عام طور سے آدمیوں کا فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ سب مٹ جائے، ایک نیا پیسہ نہ رہ جائے، لیکن ہماری جان بچ جائے۔ تو جس دنیا میں مال سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس دنیا میں بھی یہ بات مانی گئی ہے اور مانی جاتی ہے، اور آج بھی مانی جا رہی ہے کہ مال سے کہیں زیادہ قیمتی انسان کی جان۔ اگر آپ نے یہاں تک میری بات پر توجہ فرمائی تو اب میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک قیمتی چیز اور ہے جو جان سے بھی زیادہ قیمتی۔ مال کی قیمت کے بارے میں اور جان کی قیمت کے بارے میں جو کچھ میں نے آپ کے سامنے کہا ہے اسے آپ سامنے رکھیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شریف دنیا کی بات کرتا ہوں۔ جس دنیا میں شرابت ختم ہو گئی ہے اس کا تذکرہ نہیں، لیکن ہندو ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مذہب کا ماننے والا ہو، مذہب کا نہ ماننے والا ہو، لیکن اگر اس میں شرافت پائی جاتی ہے تو شریف دنیا میں انسان کی عزت اس کی جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں 2 لفظیں آپ کی طرف جو میں نے ابھی سنائی ہیں آپ کی خدمت میں
ان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ دین نہ ہو، مگر اس کے بعد بھی کم سے کم انسانی شرافت پائی جانا چاہیے۔ شاید میرا ذہن نہ مڑتا اس بات کی طرف، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جب آپ زخمی ہو کر کے زمین کربلا پر آرام فرما رہے ہیں، یعنی اتنے زخمی ہیں کہ آپ کی آنکھیں بند ہیں، اور دشمنوں نے یہ محسوس کیا کہ اب معلوم نہیں کہ حسین زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے، تو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ حسین زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے، شام کی فوج کے ایک سپاہی نے امام کے قریب پہنچنے کے بعد آواز دی حسین دنیا میں زندہ نہیں، لہذا اب حسین کے خیموں کو لوٹ لو۔ تو امام نے اس وقت اپنی گردن اٹھائی، ناطاقتی کے باوجود، زخموں کے باوجود، خون کے بہ جانے کے باوجود آپ نے اپنی گردن اٹھائی اور اس کے بعد آپ نے آواز دی، اگر تم میں دین نہیں پایا جاتا ہے تو کم سے کم شرافت کا لحاظ کرو اور میرے خیموں پر حملہ نہ کرو۔ تو معلوم ہوا حسین کے اس فقرے نے متوجہ کیا کہ ایسی دنیا بھی مل سکتی ہے جہاں دین نہ ہو مگر کم سے کم شرافت پائی جاتی ہو۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ میں نے ابھی دین کا تذکرہ نہیں شروع کیا، میں ابھی دنیا ہی کی باتیں کر رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے قیمتی ہے انسان، مال سے زیادہ قیمتی ہے جان۔ اور اس کے بعد جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا تھا وہ بات یہ ہے کہ شریفوں کی دنیا میں جان سے زیادہ قیمتی ہے عزت۔ ہم نے جان کا قیمتی ہونا کیسے معلوم کیا؟ ہم نے جان کا قیمتی ہونا اس لیے معلوم کیا کہ انسان سارا مال مٹا دے گا مگر اپنی جان بچا لے گا۔ لیکن شریف تاریخ میں ہم نے یہی دیکھا ہے، شریف گھرانوں میں ہم نے یہی دیکھا ہے، شریف فیملیوں میں ہم نے یہی دیکھا ہے، شریف سوسائٹی اور ماحول میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اگر کسی گھر کی عزت پر آنچ آنے لگتی ہے تو آدمی مر جانا گوارا کرتا ہے مگر عزت کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ تو میں نے ابھی تک دین کی بات نہیں شروع کی ہے، دنیا ہی کی باتیں کی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے مال قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، لیکن اس سے زیادہ جان قیمتی ہے، اور جان قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، مگر اس سے زیادہ انسان کی عزت اور آبرو قیمتی ہے۔ اب یہاں تک دین کے تذکرے کو پیش کرنے کے بعد میں اپنے سننے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز جو دین کی نظر میں ہے وہ انسان کا ایمان ہے، وہ انسان کا دین ہے، وہ خدا کی خوشنودی کا حاصل کرنا ہے، وہ آخرت کی نجات کا حاصل کرنا ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو اتنا یاد دلانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا مشہور ترین فقرہ ہے جس کا ایک جملہ سب کو یاد ہے لیکن دوسرا جملہ کم لوگوں کو یاد ہے۔ آپ نے فرمایا الموت اولا من رکوب العاری، موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے۔ یہ آج سب کو یاد ہے اس لیے کہ اس کی اتنی تبلیغ ہوئی ہے، اتنی تشہیر ہوئی ہے، اتنا لوگوں کو سنایا گیا ہے کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ حسین نے کہا تھا کہ موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے۔ لیکن جہاں آپ نے یہ فرمایا ہے وہیں پر آپ نے یہ بھی فرمایا ہے والعار اولا من دخول النار، بے شک موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے۔ لیکن جب انسان کے سامنے دو چیزیں آ جائیں، ایک ذلت کی زندگی اور ایک آخرت میں دوزخ میں جانا، تو جب دو میں مقابلہ پیدا ہو جائے کہ آدمی دنیا میں ذلت کی زندگی گوارا کرے یا آخرت میں دوزخ کی آگ کو گوارا کرے، تو امام نے فرمایا والعار اولا من دخول النار، دوزخ میں جانا کسی قیمت پر گوارا نہیں ہو سکتا کسی انسان کو، البتہ وہ دنیا میں ذلت کی زندگی برداشت کر سکتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ مال قیمتی، مال سے زیادہ جان قیمتی، جان سے زیادہ عزت قیمتی، اور عزت سے زیادہ ایمان قیمتی۔ اور میں اس کے لیے اپنے حسینی مجمع سے ایک ہی لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جو کچھ واقعات پیش آئے ہیں ان سارے واقعات سے اس لیے بھی باخبر تھے کہ آپ امام تھے اور امام کے پاس علم غیب ہوتا ہے، اور امام حسین کے ساتھ ساتھ جتنے بھی امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں آئے تھے وہ بھی سارے پیش آنے والے واقعات سے باخبر تھے، کوئی بے خبر نہیں تھا۔ میں
باخبری کے سلسلے میں، جاننے کے سلسلے میں کہ کربلا میں کیا کچھ ہونے والا ہے، آنے والوں کو آنے سے پہلے معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا، ایک ایسے انسان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو حسین کے ساتھ مدینے سے نہیں چلا ہے، جو حسین کے ساتھ مکے سے نہیں چلا ہے، بلکہ راستے میں آ کر کے شریک ہوا ہے۔ آج اس کا نام نامی اس میں گرامی ہر انسان کی زبان پر ہے۔ کون؟ جناب زہیر قین۔ جناب زہیر قین کے لیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ حج سے فارغ ہو کے بڑی تیزی کے ساتھ چلے اور یہاں تک کہ وہ اس قافلے تک پہنچ گئے جو حسین کا قافلہ تھا، لیکن زہیر قین کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں حسین رکتے تھے وہاں زہیر بھی رک جاتے تھے، اور جہاں سے امام روانہ ہوتے تھے وہاں سے زہیر بھی روانہ ہوتے تھے، لیکن اس فرق کے ساتھ، اس فاصلے کے ساتھ کہ زہیر کا قافلہ الگ ہوتا تھا، امام کا قافلہ الگ ہوتا تھا، زہیر کے خیمے الگ لگتے تھے، امام کے خیمے الگ لگتے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، مگر میں صرف یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے یہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ زہیر قین دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے آ کے آواز دی، کیا زہیر قین موجود ہے؟ زہیر قین نے کہا میں موجود ہوں۔ آپ کون ہیں؟ کہا میں علی اکبر ہوں، حسین کا فرزند ہوں، اور مجھ کو میرے باپ نے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میرے باپ نے آپ کو بلایا ہے۔ جناب علی اکبر پیغام دے کے چلے جاتے ہیں۔ زہیر قین ذرا دیر خاموش رہتے ہیں، پھر کھانا شروع کرتے ہیں۔ ان کی بیوی کھانا نہیں شروع کرتی۔ جب زہیر قین کھانا شروع کرتے ہیں تو وہ مومنہ کہتی ہے تم نے کیا سوچا حسین کے بلانے پر؟ کہا یہی سوچ رہا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ تو ایک مرتبہ اس مومنہ نے بے چین ہو کے کہا کہ آج نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ امام بلائے، شہزادی کا فرزند بلائے، فرزند رسول بلائے، اور لوگ سوچے کہ جائیں کہ نہ جائیں۔ تو یہ آپ نے زہیر قین نے کہا اچھا کھانا ختم کرو میں جاتا ہوں۔ کھانا ختم ہونے کے بعد زہیر قین امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑی دیر تک حاضر رہے، اور حاضر ہونے کے بعد اپنے خیمے میں واپس آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا اپنی بیوی سے کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اس مومنہ نے پوچھا میری کون سی ایسی خطا ہے جس بنیاد پر آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں؟ کہا کوئی خطا نہیں ہے، میں چاہوں گا کہ میرا بچہ اس بات کو محسوس کرے کہ واقعات کربلا جو کچھ بعد میں پیش آئے ہیں، آنے والے ان پورے پیش آنے والے واقعات کے ہونے سے پہلے باخبر تھے یا نہیں باخبر تھے۔ تو جب زہیر قین کی بیوی نے کہا کہ آپ مجھے کس بنا پر طلاق دینا چاہتے ہیں، کون سی ایسی خطا ہوئی ہے جو مجھ سے آپ رشتہ توڑ دینا چاہتے ہیں؟ کہا کوئی خطا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں حسین کے قافلے میں شامل ہو گیا ہوں، اور حسین کے قافلے میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے شہید ہونا پڑے گا۔ اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو تم کو میرے بعد قیدی بننا پڑے گا، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم میرے بعد قیدی بنائی جاؤ، اور تم اونٹوں پر بٹھائی جاؤ، تم بغیر چادر کے لے جائی جاؤ، تم درباروں اور بازاروں میں لے جائی جاؤ۔ اس لیے میں تمہیں طلاق دے کے اپنے سے الگ کر دینا چاہتا ہوں تاکہ میں شہید ہوں مگر تم رسوائی اور ذلت سے محفوظ ہو جاؤ۔ تو میں اس واقعے کو صرف اس لیے سنانا چاہتا تھا کہ آپ آسانی کے ساتھ محسوس کر سکتے ہیں کہ آج کا شریک ہونے والا زہیر قین جب جانتا ہے کہ حسین کے قافلے میں شہید ہونا ہے، شہادت کے بعد جو ہمارے گھر والے رہ جائیں گے ان کو قیدی بننا ہے، تو پھر یہ پہچانیے کہ خود حسین جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، زینب جانتی تھی یا نہیں جانتی تھی، عباس جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے۔ آج کا شامل ہونے والا زہیر اگر جانتا ہے تو مدینے سے چلنے والے جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، مکے سے چلنے والے جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے۔ اور امام کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، امام تو علم غیب رکھتے ہیں، ان کو تو ہر واقعے کی خبر ہے، ان کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں اتنی دیر جو بات کہنا چاہتا تھا وہ صرف یہ تھی کہ کربلا کے میدان میں آنے والے حسین اور حسین کے ساتھ آنے والے سارے اصحاب، ساری عورتیں، سارے بچے، سارے جوان، سارے ایسے سن رکھنے والے جو واقعات سے باخبر ہو سکتے ہیں، انہیں پیش آنے والے سارے واقعات کی اطلاع تھی۔ تو فقط اتنی ہی اطلاع نہیں تھی کہ لاشیں بے گور و کفن پڑی رہ جائیں گی، فقط اتنی اطلاع نہیں تھی کہ لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے، فقط اتنی اطلاع نہیں تھی کہ لاشوں کو کوئی دفن کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی خبر تھی کہ ہمارے بعد خیمے جلا دیے جائیں گے، یہ بھی خبر تھی کہ ہمارے بعد ہمارے گھر کی عورتوں کو قیدی بنایا جائے گا۔ اب آپ پہچانیے جو آیا ہے وہ سمجھ کے آیا ہے۔ تو میں پھر ایک مرتبہ آواز دوں گا اپنے حسینی مجمع کو کہ واقعہ کربلا نے ہم کو یہ بتایا کہ دنیا کی نگاہ میں مال قیمتی ہے، مال سے زیادہ جان قیمتی ہے، جان سے زیادہ انسان کی عزت قیمتی ہے، لیکن کربلا والوں نے اپنی عزت بھی قربان کی ہے دین بچانے کے لیے۔ ہم کو
اور آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہر چیز بے قیمت ہے، سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ دین ہے۔ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس تذکرے کو اتنی تفصیل کے ساتھ صرف اس لیے اور فقط اس لیے پیش کرنا چاہتا تھا کہ میں اگلے 10 دنوں میں، اگلی 10 راتوں میں جو کچھ آپ کے سامنے کہنے والا ہوں، اس کا خلاصہ، اس کا مقصد آپ کی نگاہوں کے اندر آ جائے اور وہ محفوظ رہے، تاکہ اگلے دنوں میں آپ میری مدد کر سکیں اور میں آپ کی مدد کر سکوں۔ تو ہماری نگاہ میں اگر ہم حسینی ہیں، اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، تو ہماری نگاہ میں سب سے قیمتی چیز ہونا چاہیے ایمان اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق۔ موت آسان ہے، موت سے زیادہ مشکل دنیا کی ذلت کی زندگی وہ آسان ہے، لیکن دوزخ میں جانا اس کا تصور بھی کسی انسان کو، کسی مومن کو، کسی مسلمان کو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم پیرو حسین ہیں تو ہم کو ہر چیز قربان کر دینا ہے، ہر چیز چھوڑ دینا ہے، مگر ایمان نہیں جانے دینا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمارے لیے دوزخ کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ امام کے اس فقرے کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، الموت اولا من رکوب العار، موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے، والعار اولا من دخول النار، لیکن ذلت کی زندگی بہتر ہے دوزخ کی آگ میں جانے سے۔ تو میں نے آپ کے سامنے اس منزل تک بات جب پہنچائی ہے تو میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اگلی تقریروں میں ایک ہی بات کہنا ہے کہ میں اپنا حساب لگاؤں، آپ اپنا حساب لگائیں کہ ہم مومن ہوئے یا نہیں ہیں۔ ہم مومن ہیں تو ہمارا ایمان کس منزل تک پہنچا ہے؟ ہم اگر مومن ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا ہے یا نہیں بچا لیا ہے؟ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اب میں آپ کے سامنے اسی بات کو دوسرے رخ سے یوں پیش کرنا چاہتا ہوں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے نجات پانے کے لیے، ہم نے اذان دی ہے نجات پانے کے لیے، ہم نے دین اسلام کو قبول کیا ہے فقط اس لیے کہ اپنے کو نجات دلانا چاہتے ہیں دوزخ کی آگ سے، ہم نے خدا کی خدائی مانی ہے، 1,24,000 نبیوں کی نبوت مانی ہے، 12 اماموں کی امامت مانی ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کی غیبت مانی ہے، قرآن مجید کو مانا ہے، قبلے کو مانا ہے، قیامت کو مانا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو مانا ہے، جنت اور دوزخ کو مانا ہے، مذہب کی ساری باتوں کو مانا ہے، دین کی ساری باتوں کو تسلیم کیا ہے، شریعت کے سارے احکام کو تسلیم کیا ہے۔ کس لیے تسلیم کیا ہے؟ ہم اپنی نجات چاہتے ہیں، اپنے کو دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں۔ یہ بات اگر آپ محسوس کر رہے ہیں تو اب میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہر سمجھدار آدمی اپنے کیے ہوئے کام کا خود حساب لگاتا ہے، جس ایم کے لیے، جس مقصد کے لیے، جس ہدف کے لیے ہم نے اپنے کام کو شروع کیا تھا، اس میں ہم کامیاب رہے یا ناکامیاب رہے۔ ایک پڑھنے والا لڑکا اس دن مطمئن ہوتا ہے جس دن رزلٹ آتا ہے اور وہ پاس ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے، فرسٹ ڈویژن فرسٹ پوزیشن لاتا ہے، تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے۔ ایک بیوپاری، ایک تجارت کرنے والا سال کے آخر میں جب نفع دیکھتا ہے تو اس کے بعد اسے اطمینان ہوتا ہے ہم نے جو کام شروع کیا تھا اس کام میں ہم فائدے میں رہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی بالغ ہونے کے بعد، 9 سال کی لڑکی بالغ ہونے کے بعد، 15 سال کا یا 14 سال کا لڑکا، 13 سال کا لڑکا جس زمانے میں بالغ ہو جائے، شرائط بلوغ جب پیدا ہو جائیں، بالغ ہو جانے کے بعد ہم میں سے ہر شخص نے ایک کام شروع کیا ہے کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے، ہم خدا اور رسول اور امام پر ایمان لائے ہیں، شریعت ہم نے تسلیم کی ہے۔ کس لیے تسلیم کی ہے؟ سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں۔ نجات کے لیے 2 لفظیں یاد رکھیے گا، دوزخ سے بچنا اور جنت میں جگہ پا جانا، یہ ہے نجات۔ تو ایمان کا مقصد یہی ہے، اسلام کا مقصد یہی ہے، کلمے کا مقصد یہی ہے، شریعت کا مقصد یہی ہے۔ اگر ہم نے بھوکے پیاسے رہ کے روزہ رکھا ہے تو اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اگر ہم نے اپنی گاڑی کمائی سے راہ خدا میں خرچ کیا ہے، زکات و خمس نکالا ہے تو اسی مقصد کے حاصل کرنے کے لیے۔ اس وقت بھی آدھی رات جب ہو رہی ہے تو آپ جا کے مجلس سننے کے لیے اگر جمع ہوئے ہیں تو اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی کسی عورت کے سامنے، کسی مرد کے سامنے، کسی بچے کے سامنے، میری کسی بیٹی کے سامنے
دین و اسلام کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے کو جنت تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ ایم ہے، یہ وہ مقصد ہے، یہ وہ ہدف ہے، یہ وہ نشانہ ہے جس کے لیے ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے۔ تو اب جیسے ایک لڑکا رزلٹ کے ذریعے طے کرتا ہے ہم کامیاب ہوئے، پاس ہوئے کہ فیل ہوئے، امتحان ہوتا ہے، لیکن امتحان سے پہلے آدمی خود جان لیتا ہے ہم پاس ہونے والے ہیں یا فیل ہونے والے ہیں۔ سال بھر کے بعد کھاتا بنتا ہے، لیکن بیوپار کرنے والا جانتا رہتا ہے سال بھر کہ ہم گھاٹے میں جا رہے ہیں یا نفے میں جا رہے ہیں۔ فیکٹری چلانے والے کو پتا چلتا رہتا ہے فیکٹری چل رہی ہے یا ڈوب رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے میں نے ان 10 مجلسوں میں جو کوشش کرنے کا کی نیت کی ہے وہ تو فعل محمد اور آل محمد علیہ السلام، جس کوشش میں خدا کی مدد سے کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ میں خود بھی اور اپنے سارے سننے والوں کو اس بات کی طرف متوجہ کروں کہ ہم خود اپنا حساب کریں کہ ہم نے جس مقصد کے لیے ایمان و اسلام قبول کیا اس مقصد میں ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں یا ناکامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے جو دین کا کاروبار شروع کیا ہے اس میں نفع میں جا رہے ہیں یا نقصان میں جا رہے ہیں۔ ہم جس شریعت کے امتحان میں بیٹھ رہے ہیں اس میں پاس ہونے والے ہیں یا فیل ہونے والے ہیں۔ آپ یقین مانیے اگر فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیجئے، فیصلہ آپ اپنے لیے اپنے اوپر چھوڑ دیجئے تو ہر آدمی فیصلہ یہی کرے گا ہم سے زیادہ جنتی کون ہے، ہم سے زیادہ نجات پانے والا کون ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے ہمارے حال پر مہربانی کی ہے کہ اس نے قرآن مجید میں وہ پورا چارٹ دے دیا ہے، وہ پوری ڈیٹیل دے دی ہے، وہ پوری تفصیل دے دی ہے جس کو ایک مسلمان پڑھے اور اس کی روشنی میں فیصلہ کرے ہم نجات یافتہ ہیں یا نہیں ہیں، ہم ہدایت یافتہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ میں آپ کو سب سے پہلے وہ آیت سناؤں جس کے میں نے سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اپنے رب کی طرف سے ہدایت حاصل ہوئی ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ یعنی خدا نے قرآن مجید میں بتایا کچھ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ بھی ہیں، جو نجات یافتہ بھی ہیں۔ اور میں ایک لفظ کے لیے تشریح کرنا چاہوں گا کہ یاد رکھیے گا ہدایت کا مقصد ہی نجات ہے۔ اگر نجات نہ حاصل ہو تو ہدایت کا فائدہ ہی کیا ہوگا۔ میں اپنے ایک دوست کے گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے راستہ نہیں معلوم ہے تو میں لوگوں سے ہدایت حاصل کرتا ہوں داہنے جاؤں کہ بائیں جاؤں، اس چوراہے پر آیا ہوں سامنے جاؤں یا پیچھے مڑ کے جاؤں۔ تو یہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں، یہ میں ہدایت کیوں حاصل کر رہا ہوں؟ میں اس گھر تک پہنچنا چاہتا ہوں جو میرے دوست کا گھر ہے۔ تو بس اسی طریقے سے نجات یعنی دوزخ سے بچنا اور جنت تک پہنچنا، یہ نجات ہے۔ اس نجات ہی کے لیے ہدایت چاہیے، یعنی ہمیں کیا کیا کرنا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا سکیں، اور ہمیں کیا کیا کرنا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو جنت کے دروازے تک پہنچا سکیں۔ تو قرآن مجید نے اسی لیے کہا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے ہدایت حاصل کی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو خدا عالم کہتا ہے کہ لوگ نجات یافتہ ہیں۔ تو معلوم ہوا قرآن مجید نے وہ گروپ بتا دیا، وہ جماعت بتا دی جو نجات یافتہ بھی ہے، جو ہدایت یافتہ بھی ہے۔ لیکن میں نے یہ آخری آیت کو پڑھی ہے سلسلے کی، یہ اس لیے پڑھی ہے کہ اس سے پہلے کی آیتیں آپ قرآن مجید میں پڑھیں، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جسے آپ ڈھونڈ نہ سکیں۔ قرآن مجید کھولیے، کھولنے کے بعد پہلے صفحے پر آپ کو سورہ حمد ملے گا اور دوسرے سورے سے سورہ بقرہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں سنا چکا تھا لیکن اب جو حضرات بعد میں آئے ہیں ان کے لیے پھر دہراتا ہوں کہ پروردگار عالم نے پورا چارٹ قرآن مجید 3 آیتوں میں بنا کے دے دیا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تصدیق کرو اور معلوم کرو کہ ہدایت یافتہ ہو یا نہیں، نجات یافتہ ہو یا نہیں، تو اپنی رائے سے مت طے کرو۔ قرآن مجید نے جو چارٹ بنایا ہے اس کے حساب سے دیکھو وہ صفتیں تم میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں۔ اب پھر ترجمہ سنیے، ارشاد ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم کے لیے میں عرض کر چکا ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہ آئے گا، یاسین آئے گا، الف لام میم آئے گا، اس کے علاوہ حام میم عین سین قاف آئیں گے، اور بھی حروف آئیں گے۔ یہ سارے حروف اصطلاح ہے قرآن مجید میں، مفسرین کی اصطلاح میں حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ الگ الگ حرف ہے، کوئی لفظ ان سے بنتا نہیں ہے۔ الف ایک لفظ حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، تو چونکہ الگ الگ ہیں اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اور میں اس بحث کو نہیں آگے بڑھانا چاہتا، بلکہ اتنی ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان حروف مقطعات کا کوئی علم کسی کے پاس نہیں ہے، یا قرآن کے بھیجنے والے خدا کے پاس ہے، یا قرآن کے لانے والے نبی کے پاس ہے، یا قرآن کی ترویج و حفاظت کرنے والے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو شک اور شبہ سے بالا تر ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں ایک لفظ آج ہی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آگے بڑھوں گا اور میرے کسی بچے کے دماغ میں یہ سوال باقی رہ جائے گا۔ وہ خدا کہتا ہے، بے شک کہتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو شک اور شبہ سے بالا تر ہے، مگر جتنے مسلمان نہیں ہیں سب کو شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تبھی تو وہ مسلمان نہیں ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ خدا کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو شک اور شبہ سے بالا تر ہے، مگر جتنے مسلمان نہیں ہیں سب کو شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تبھی تو وہ مسلمان نہیں ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ خدا کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو شک اور شبہ سے بالا تر ہے۔ تو میں اس سلسلے میں ایک حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں جس کے سننے کا استقبال کریں آپ، ایک صلوات بھیج کے محمد و آل محمد۔ جاہل دنیا کا ذکر نہیں، جاہل دنیا کا مزاج تو دوسرا ہوتا ہے، لیکن جہاں سے بھی پڑھی لکھی دنیا شروع ہوتی ہے، چاہے وہ دین کے ماننے والی ہو چاہے دین کے نہ ماننے والی، ہر آدمی جو بھی لکھتا ہے، جو بھی کہتا ہے، جو بھی تجویز کرتا ہے، جو بھی فارمولہ پیش کرتا ہے، جو بھی تھیوری پیش کرتا ہے، اس کے بارے میں وہ پورا اعتماد رکھتا ہے، پورا فیتھ رکھتا ہے، پورا یقین رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود اس سے کہا جائے 100% 100% تم کو بالکل اس کے صحیح ہونے کا یقین ہے، تو وہ اپنے علم کی بنیاد پر کہتا ہے کہ جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک میری عقل ہے، جہاں تک میرا تجربہ ہے، جہاں تک میں سمجھ سکتا تھا، جہاں تک میں سوچ سکتا تھا، وہاں تک تو یہ ٹھیک ہے، لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ غلط ہو جائے۔ ہمارا آپ کا کیا ذکر ہے؟ میں آپ کی خدمت میں وہ مثالیں عرض کروں جہاں انسان آسانی کے ساتھ متوجہ ہو سکتا ہے۔ آج علمی سطح میں ہماری مذہبی دنیا میں آغا ہوئی اور آغا خمینی اللہ ان کو سلامت رکھے، ان لوگوں سے بلند درجے کا کوئی نہیں ہے، لیکن ان سے جب کبھی ہم فتویٰ پوچھیں گے، چاہے معمولی سے معمولی مسئلے کا فتویٰ پوچھیں جس کو ہماری نگاہ میں کوئی اہمیت ہی پوچھنے کی نہیں ہوگی، لیکن یہی فرق ہے، ہم جاہل ہیں کتاب سے، ہم جاہل ہیں حدیث سے، ہم جاہل ہیں قرآن سے، یہ عالم ہیں، یہ جانتے ہیں قرآن میں کیا کیا ہے، یہ جانتے ہیں 14 معصومین کی حدیثوں میں کیا کیا ہے، تو یہ بڑے سے بڑے مسئلے پہ فتویٰ دیں، چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پہ فتویٰ دیں، سب سے آخر میں لکھیں گے واللہ عالم بالصواب، یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک جاننے والا خدا ہے، ہماری سمجھ میں جو قرآن و حدیث سے آیا ہے وہ فتویٰ ہم نے دیا ہے۔ تو ان کا ہر فتوے کے بعد یہ لکھنا کہ واللہ عالم بالصواب، بالکل صحیح صورتحال کا جاننے والا خدا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ ان کو 99.99% بھی اگر یقین ہے تب بھی امکان ہے کہ فتویٰ غلط ہو گیا ہو۔ یہ خدا اور حکم خدا کے حکم تک قرآن و حدیث میں محنت کرنے کے بعد بھی اس کی روشنی میں حکم خدا تک نہ پہنچے ہوں تو معلوم ہوا سارے عالم، فقیہ نہیں، فقیہوں میں جو عالم ہوتے ہیں ان کو بھی 100% اپنی بات کے سچے ہونے کا دعویٰ نہیں۔ اسی طرح سے آپ دنیا میں کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں جس نے ایک نسخے سے، ایک دوا سے لاکھوں مریضوں کو اچھا کیا ہو، وہی پیشنٹ لے کے گئے جن کو وہ اچھا کرتا رہا ہے، ہم نے کہا یہ اچھا ہو جائے گا، کہا دوا دینا ہمارا کام ہے، شفا دینا کسی اور کا کام ہے۔ اب تک کا تجربہ یہی ہے کہ جس کو ہم نے دوا دی ہے اچھا ہو گیا ہے، لیکن ہم دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ ضرور اچھا ہو جائے گا، معلوم ہوا ان کو اپنے تجربے پر بھروسہ ہے، مگر وہ 100% یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوا ناکامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی بڑے سے بڑے سائنسداں اور فلاسفر کے پاس چلے جائیے اور جا کے پوچھئے تم نے جو تھیوری پیش کی ہے یہ کیا غلط ہو سکتی ہے یا نہیں غلط ہو سکتی ہے؟ کیا اب تک جتنی ہماری ریسرچ ہے اس کے بنا پر تو یہی صحیح ہے، لیکن کل کون سی نئی ریسرچ آئے گی جس کے بعد یہ تھیوری غلط ہو جائے گی؟ معلوم یہ ہوا پڑھی لکھی دنیا میں، علمی دنیا میں جاہلوں کا ذکر نہیں ہے، وہاں کی فضا تو دوسری ہوتی ہے، وہاں اپنے کیے ہوئے کام پر 100% اعتماد کا اظہار کوئی نہیں کرتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے، علم سے کام لیتا ہے، دیانتداری سے کام لیتا ہے، سچائی سے کام لیتا ہے،
पूरी मेहनत के साथ गौर व खौज करता है। ये उलमा जो हमारे आलम हैं अपने अपने को खुदा के सामने हर सेकंड हाजिर नाजिर समझ के फैसला करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कह सकते हैं और कहते हैं वल्लाहु आलम बिस्सवाब, जितना समझ में आया है वो तुमको बताया है कि कुरान और हदीस से ये फतवा निकलता है, लेकिन सही फतवा क्या है वो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह के बाद नबी जानता है, नबी के बाद इमाम जानते हैं। तो मालूम बात दुनिया में हर लिखने वाले को, हर बोलने वाले को अपनी बात पर यकीन होता है, मगर यकीन के बाद भी उसके ख्याल में शुबा भी बाकी रहता है कि ये बात गलत हो सकती है। आपने अगर बात महसूस कर ली है तो अब मैं आपके सामने तशरीह करना चाहता हूं। जब अल्लाह ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक और शुबा नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो जाहिल है वो शुबा नहीं करेंगे, जो काफिर है वो शुबा नहीं करेंगे, जो न मानने वाले मुनकिर है वो शुबा नहीं करेंगे, जो मुनाफिक है वो शुबा नहीं करेंगे। नहीं, इसका मतलब ये है कि खुदा ये बताता है जैसे दुनिया के सारे लिखने वालों को अपनी किताब के बारे में खुद शुबा होता है कि हो सकता है ये गलत हो, उसके बरखिलाफ मैं ऐलान करता हूं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब का भेजने वाला आलिम नहीं है, खालिक़े इल्म है। इस किताब का भेजने वाला आकिल नहीं है, खालिक़े अक्ल है। इस किताब का भेजने वाला तजुर्बेकार नहीं है, बल्कि सारी चीजों के होने से पहले बाखबर है। जिसकी जात इल्म है, जिसकी जात इल्म है, इल्म जिसकी जात है, उस खुदा ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। दुनिया में हर आदमी को अपनी किताब पर शुबा होता है कि मुमकिन है ये गलत हो, लेकिन मैं खुदा कुद्दूस होके ऐलान कर रहा हूं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इसमें जितनी बातें हैं सब बिल्कुल ठीक ठीक है, शक और शुबे से बाला तर है। मैं समझता हूं मफहूम आपके जहन में आ गया होगा। यानी सुनने वाले मानने वालों के जबान से ला रैब फीह नहीं कहा जा रहा है, बल्कि खुद लिखने वाले को अपनी किताब के बारे में शुबा होता है। खुदा ने उसका ऐलान किया है कि ये वो किताब है जो शक और शुबे से बाला तर है। तो मैं बात की तफसील में चला गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाते जाते फिर से अगली 10 रातों के सिलसिले को अपने जहन में महफूज रखें कि हम में से हर आदमी का मकसद है नजात। नजात यानी दोज़ख से बचना, जन्नत तक पहुंचना, और नजात के लिए हिदायत चाहिए। और परवरदिगार आलम ने कहा यही वो लोग हैं जिनको अपने रब की तरफ से नजात हिदायत मिली है, और यही वो लोग हैं जिनको अपनी रब की तरफ से नजात मिली है। तो नजात याफ्ता कौन है, हिदायत याफ्ता कौन है, उनके लिए कुरान मजीद की आयतों में चार्ट बना दिया गया है। मैंने ये आयतें इसीलिए पढ़ी हैं कि मेरे बच्चे और मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरे भाई घरों में कुरान मजीद रख करके खुद भी पढ़ें और उनके जहनों में चीजें जहन नशीन हो सकेंगी आसानी के साथ। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जो शक और शुबे से बाला थी। हुदल लिल मुत्तकीन, इस किताब की हिदायत का पूरा पूरा फायदा फकत उन लोगों को हासिल होगा जो मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे, अल्लाह से डरने वाले होंगे, दीन के पाबंद। मगर कोई आदमी दीन का पाबंद अपने को कैसे बना सकेगा? कोई आदमी मुत्तकी कैसे बनेगा? कोई आदमी परहेजगार कैसे बनेगा? किसी आदमी के दिल में खौफ खुदा जगह क्यों कर बना लेगा? उसके लिए डिटेल बयान करता है कुरान मजीद। और अब ये वो चार्ट है जिसमें हम अपनी जिंदगी को देखें कि हम नजात याफ्ता हैं या नहीं, हम हिदायत याफ्ता हैं या नहीं, हम रास्ते पर हैं या हमारी ख्वाहिशों ने हमको रास्ते से हटा दिया है। इरशाद होता है कुरान मजीद की हिदायत का पूरा पूरा फायदा उन लोगों को हासिल होगा जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे। और मुत्तकी और परहेजगार कौन होंगे? याद रखिए गिन करके, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। पहली शर्त कि मुत्तकी वो लोग होंगे जो गैब पर ईमान रखते होंगे। आज मैं गैब की तशरीह नहीं कर सकती। व युकीमून सलात, दूसरी शर्त यह है कि ये गैब पर ईमान लाने वाले वो होंगे जो नमाज के कायम करने वाले होंगे और नमाज के पाबंद। तीसरी शर्त व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और तीसरी शर्त यह है कि ये लोग वो होंगे कि इनको खुदा जो भी रोजी देगा, कम देगा या ज्यादा देगा, मेहनत से देगा या सहूलत से देगा, जो भी इनको अल्लाह रोजी देगा उस रोजी में से कुछ न कुछ अल्लाह की राह में जरूर खर्च करेगा। 3 शर्तें हो गई गैब पर ईमान लाना, 1 नमाज अदा करना, नमाज कायम करना, 2 जो भी खुदा रोजी दे उसमें से राह खुदा में खर्च करना, 3। उसके बाद चौथी शर्त बयान करता है कि ये वो लोग हैं कि ए पैगंबर हमने जो कुछ आप पर उतारा और नाजिल किया है उस पर ईमान लाया। 5वीं शर्त बयान करता है कि सिर्फ आप ही पर जो कुछ हमने उतारा है उस पर ईमान नहीं लाए, बल्कि आपसे पहले भी हम नबियों पर जो कुछ नाजिल कर चुके हैं उन सब पर भी ईमान रखते हैं।
5 शर्तें हो गई, छठी सुनिए, वबिलआखिरत हुम यूक़िनून, और ये वो लोग हैं जो आखिरत पर पूरा पूरा पक्का यकीन रखते हैं। तो मुझे अगले 10 दिनों में जो सबक पढ़ना है, जो सबक सुनाना है, उसकी सुर्खी मैंने आपको सुना दी है कि हमें ये देखना है कि हम हिदायत याफ्ता हैं या नहीं, हम नजात याफ्ता हैं या नहीं। अगर हिदायत याफ्ता नहीं है तो हम हिदायत याफ्ता बन जाएं, अगर नजात याफ्ता नहीं है तो हम नजात हासिल करें। और उसका रास्ता क्या है कि कुरान मजीद ने जो चार्ट हमारे सामने रख दिया है उसमें हम देखें हम गैब पर ईमान रखते हैं या नहीं, हम नमाज के पाबंद हैं या नहीं, हम नमाज कायम करने वालों में हैं या नहीं, हम जो रोजी खुदा हमको देता है, इस रोजी की तशरीह भी मैं आपको सुनाऊंगा, इसलिए कि हमारे समाज में जब रोजी का लफ्ज़ बोला जाता है तो रोटी कपड़े मकान के अलावा कोई चीज समझ में नहीं आती है। जब वक्त आएगा तब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा कि रोजी के मानी क्या है। जो भी खुदा इनको रोजी देता है उसमें से राह खुदा में खर्च करते हैं, जो कुछ हुजूर पर नाजिल हुआ है उस पर भी ईमान लाते हैं, आपसे पहले जितने नबी गुजरे हैं उन पर जो कुछ नाजिल हुआ है वो भी उस पर भी ईमान लाते हैं, और मरने के बाद वाली जिंदगी जिसका नाम आखिरत है उस पर खास तौर से यकीन रखते हैं। जब ये 6 सिफतें किसी में पैदा हो जाएंगी तो खुदा बशारत देता है उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जिनको अपने रब की तरफ से हिदायत मिली है और यही वो लोग हैं जो नजात याफ्ता हैं। तो मैं समझता हूं कि आपने मेरी अगली तकरीरों के मौजू को अपने ज़हन में रख लिया होगा। अब मेरा फरीदा होगा कि मैं रफ्ता एक एक शर्त के बारे में तफसीलात पेश करता जाऊं, हदीसें पेश करूं, आयतें पेश करूं, वाक़यात पेश करूं, उलमा के अक़वाल और फतवे पेश करूं। लेकिन मैं आज आपकी खिदमत में इतनी ही गुजारिश करना चाहता हूं कि परवरदिगार आलम ने हम सब पर सबसे बड़ा फजल किया है। तवज्जो चाहता हूं, सबसे बड़ा फजल किया है कि जब हमको रिजल्ट मरने के बाद मैदान महशर में खुदा न खास्ता मालूम होता कि हम हिदायत याफ्ता नहीं थे, हम नजात याफ्ता नहीं निकले, तो उस वक्त सवाए हाथ मिल के रह जाने के कुछ नहीं मुमकिन था। उसकी मेहरबानी है, उसका सबसे बड़ा करम है, उसका सबसे बड़ा एहसान है कि उसने इसी दुनिया में हमको बता दिया कि तुम कल मैदान महशर में हिदायत याफ्ता हो गए या न हो गए, नजात याफ्ता हो गए या न हो गए, उसका हिसाब तुम दुनिया ही में कर सकते हो। और याद रखो, जब मैंने चार्ट बना के तुमको दे दिया है तो तुम अगर उसके मुताबिक अपने आप को तैयार कर लोगे तो फिर उसके बाद शुबा न करना कि तुम हिदायत याफ्ता हो या नहीं, फिर तुम शुबा न करना कि नजात याफ्ता हो या नहीं। मैं आपकी खिदमत में इस वक्त बतौर तज़किरे की सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं, जब कभी तफसील का मौका आएगा तफसीलत करूंगा कि हज के बारे में परवरदिगार आलम की तरफ से यह ऐलान है कि जो शख्स पूरे शराइत के साथ हज करके वापस होता है अल्लाह उसके सारे पिछले गुनाह माफ कर देता है। हज के 2 पार्ट हैं, 2 हिस्से, एक का नाम उम्रा, दूसरे का नाम हज। दूसरा हिस्सा जो हज कहलाता है, हज तमत्तु, ये शुरू होता है मैदान अरफात में 9 ज़िलहिज को क़याम करने से, ठहरने से। यानी हज तमत्तो का सबसे पहला रुकन क्या होता है? ihram बांधने के बाद आदमी 9 ज़िलहिज को मैदान अरफात में पहुंचता है और वहां उसके लिए लाजिम है कि ज़वाल से लेकर के गुरूब तक रहे। मैदान अरफात में पहुंचने वाले हाजी के बारे में, अभी हाजी हुआ नहीं, होने वाला, लेकिन होने वाले के हिसाब से भी हाजी कहा जाता है। क्या इरशाद होता है? इरशाद होता है कि जो शख्स मैदान अरफात में पहुंचे और पहुंचने के बाद, तवज्जो चाहता हूं, मेरी बेटियां मेरी बहनें भी इस बात पर गौर करेंगे और बच्चे भी गौर करेंगे। इरशाद होता है जो शख्स मैदान अरफात में पहुंचे और पहुंचने के बाद ये शक करे कि पता नहीं खुदा ने मेरे गुनाह माफ किए या नहीं माफ। शैतान हमको जिस तरह का मुकद्दस बनाता है उसमें यह भी है कि सब करने के बाद भी वो शुबा पैदा करता है, अल्लाह जाने अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं कबूल किया, हम तो गुनाहगार आदमी हैं, जो कर सकते थे कर गए, पता नहीं कि सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम अपनी सोसाइटी में समझते हैं ये बड़े ऊंचे A1 क्लास का तकवा है कि हम काम करने के बाद भी अपने बारे में इजहार कर रहे हैं कि अल्लाह जाने कबूल हुआ कि नहीं कबूल हुआ। लेकिन नहीं, ये तकवा नहीं है, ये तकद्दुस नहीं है, ये शैतान की पैदा करता गुमराही है। क्या इरशाद हुआ? इरशाद हुआ जो शख्स मैदान अरफात में पहुंच जाए और मैदान अरफात में पहुंचने के बाद शक करे कि खुदा ने उसके गुनाह माफ किए या नहीं माफ किए, तो अल्लाह फरमाता है इससे ज्यादा शकी कोई आदमी नहीं है, इससे ज्यादा बदनसीब कोई आदमी नहीं है। जरा सोचिए, हम तो हमारे तकद्दुस
اللہ जाने खुदा ने हमारे गुनाह कबूल किए कि नहीं, हमारे गुनाह माफ किए कि नहीं किए। तो अल्लाह ने कहा तुमसे ज्यादा बदनसीब क्यों नहीं है, पालने वाले ये क्यों बदनसीब है, ये तो खाकसारी जाहिर कर रहा है, ये तो अपने अमाल पर भरोसा नहीं कर रहा है। क्या तुमने पहचाना नहीं, शैतान ने इसको गलत रास्ते पर लगाया, ये पहचान नहीं सका है। ये अपने अमाल के बारे में नहीं सोच रहा है, ये मेरे ऐलान के बारे में सोच। जब मैंने तुमसे कहा कि तुम हज करोगे मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, तो तुमको कहां से हक पैदा होता है कि तुम शक करो कि गुनाह माफ हुए या नहीं माफ हुए। तो तुम अगर शक कर रहे हो तो अपने अमाल पर शक नहीं कर रहे हो, मेरे ऐलान पर शक कर रहे हो। वो दुनिया वालों के ऐलान होते हैं जो झूठे होते हैं, लेकिन खुदा के ऐलान पर जो शक करे वो फिर मुसलमान नहीं रहेगा, मोमिन नहीं रहेगा, वो नजात याफ्ता और हिदायत याफ्ता नहीं रहेगा। तो ये बात मैंने आपकी खिदमत में आखिर कलाम में फकत इतनी सी बात कहने के लिए अर्ज की है कि मेरी इस गुजारिश को याद रखिएगा कि हमारे सामने दोनों बातें होना चाहिए, एक फिक्रमंदी भी होना चाहिए और एक इत्मीनान भी होना चाहिए। फिक्रमंदी क्या होना चाहिए, फिक्रमंदी ये होना चाहिए कि हमने दीन और ईमान इख्तियार किया है नजात के लिए। नजात यानी दोज़ख से बचना, नजात यानी जन्नत तक पहुंचना। फिक्रमंदी यह है कि खुदा ने जो 6 शर्तें, 6 सिफतें, 6 बातों का चार्ट कुरान मजीद की आयतों में बयान कर दिया है, उसमें हम देखें हैं कि हम पूरे उतरते हैं या नहीं, गैब पर ईमान है कि नहीं, नमाज की पाबंदी है कि नहीं, रिज़्क़ खुदा में कर रहा है खुदा में खर्च करते हैं या नहीं, नबी पर नाजिल होने वाली सारी चीज़ों पर ईमान रखते हैं या नहीं, जो पहले वाले नबियों पर नाजिल हुआ उस पर ईमान रखते हैं या नहीं, आखिरत का भरपूर है यकीन या नहीं। लेकिन जब ये तय हो जाए, फिक्रमंदी किस लिए होना चाहिए कि अगर ये सिफतें नहीं है तो पैदा करें और अगर कम है तो उनमें इजाफा करें। लेकिन जब हम महसूस कर लें ये सिफतें हमें पाई जाती हैं तो फिर हमको इत्मीनान भी हो जाना चाहिए कि हम हिदायत याफ्ता भी हैं, हम नजात याफ्ता भी हैं। लेकिन हमने गैब पर ईमान भी रखा, नमाज भी पढ़ी, रोजी में से कुछ हिस्सा खुदा की राह में खर्च भी किया, ईमान भी लाए नबी पर, अंबिया मासबक पर और आखिरत पर भी यकीन रखा, और उसके बाद फिर शक किया पता नहीं हम हिदायत याफ्ता हैं या नहीं, हम नजात याफ्ता हैं या नहीं, तो ये भी खुदा को नापसंद है। तो मेरी दोनों लफ्ज़ें याद रखिएगा, इन 6 बातों के बारे में हम गौर करें कि ये बातें हमें पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती हैं, इसके लिए फिक्रमंदी होना चाहिए। और जब ये 6 बातें पैदा हो जाएं तो फिर हमें इत्मीनान भी होना चाहिए कि हमने खुदा के बयान किए हुए औसाफ के मुताबिक अपने को हिदायत याफ्ता बना लिया, अपने को नजात याफ्ता बना लिया। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, ये फिक्रमंदी और ये इत्मीनान जो मैं अपने बयान के आखिर में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये दोनों चीजें मैंने करबला वालों से सीखी हैं। उनमें फिक्रमंदी भी थी, उनमें इत्मीनान भी थी। फिक्रमंदी क्या थी? फिक्रमंदी ये थी कि जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा फरीजा है, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो अदा हो, और जब वो फराइज और ड्यूटी और जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए निकलते थे तो पूरे इत्मीनान के साथ कि हिदायत याफ्ता भी हम ही हैं और नजात याफ्ता भी हम ही हैं। हाँ, जब शब आशूर हुसैन कह रहे थे कल मौत का दिन है, कल कत्ल का दिन है, कल सरों के कटने का दिन है, कल लाशों की पामाली का दिन है, ये सारी दुनिया जो करबला के अंदर दुश्मन बन के जमा हुई है, इसको हुसैन का सर चाहिए है। यादा मेरे साथियों, मेरे अजीजों, तुम मुझे छोड़ के करबला के मैदान से चले जाओ, मैं तुमसे राजी हूँ, मैं तुमसे राजी हूँ और अपनी रजामंदी की सनद तुमको देता हूँ। और वो सनद ये है कि खुद मेरे घर वालों में से एक एक को अपने साथ लो, चले जाओ, ताकि तुम भी बच जाओ और ये भी बच। इमाम जब ये फरमा रहे थे, मैंने 2 लफ्ज़ें कही आपके सामने कि फिक्रमंदी भी होना चाहिए और इत्मीनान भी होना चाहिए। तो इमाम ने जब ये कहा कि मैं तुमसे राजी हूं, मैं तुमसे खुश हूं, तुमने अभी अभी देखा है कि मैंने खुदा की बारगाह में हाथ उठा के ये कहा है कि पालने वाले तेरा शुक्र और एहसान कि तूने जैसे अजीज और साथी मुझे दिए ऐसे अजीज और साथी मुझसे पहले मेरे बाप और बाबा और भाई को नहीं दिए। तो मेरा ये खुदा के सामने इजहार दलील है कि मैं तुमसे राजी हूँ और रजामंदी की और मजबूत सनद देना चाहता हूँ कि मेरे अहले बैत में से, मेरे घर वालों में से, मेरे अजीजों में से एक एक उस्ताद ले लो, वो भी बच जाए, तुम भी बच जाओ। हुसैन ने कहा चले जाओ, चले जाओ ताकि तुम्हारी जान बच जाए। ये मौका था फिक्रमंदी का कि एक एक उठा और उठने के बाद उसने कहा कि मर सकते हैं मगर जा नहीं सकते हैं। क्यों? इसलिए कि चले जाएंगे तो न हिदायत याफ्ता रहेंगे न नजात याफ्ता रहेंगे। हमको रहना है, हमको रहना
रहना है और हमको रह के अपनी ड्यूटी को अंजाम देना है। लेकिन जब आशूर की सुबह आ गई और किसी को मैदान करबला में जाने की मौला इजाजत दे देते थे तो इतने इत्मीनान के साथ वो करबला के मैदान में दुश्मन की तरफ जाता था जितना इत्मीनान दुनिया में कभी नहीं देखा गया। तो वो फिक्रमंदी थी कि ड्यूटी अदा हो जाए, और जब ड्यूटी अदा करने के लिए तरफ चलते थे तो पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे वसूख के साथ कि हम हिदायत याफ्ता भी हैं और हम नजात याफ्ता भी हैं। तो करबला वालों से मैंने फिक्रमंदी भी हासिल की है, करबला वालों से मैंने इत्मीनान भी हासिल किया है। बस मैं अपना बयान तमाम करता हूँ और ये कहते हुए तमाम करता हूँ कि आज चांद निकल आया, आज चांद निकल आया। हर अदा खाने में, हर घर में हुसैन की मजलिस के लिए फर्श अदा बिछ गया। हर आदमी के दिल में ये तसव्वुर पैदा हो गया कि वो गमगीन महीना शुरू हो गया, जिस गमगीन महीने को हमेशा अंबिया याद करते रहे, हमेशा रसूल याद करते रहे। जिस गमगीन महीने को हुसैन की विलादत के बाद, हुसैन की शहादत से पहले, हुसैन के बचपने में उनके नाना याद करते रहे। और जब उनसे तीन जाते हुए मौलाए कायनात गुजरे तो वो करबला की जमीन पर गुजर करके वो रो के याद करते हुए गए। फातिमा ज़हरा याद करती रहीं, सब याद करते रहे। आज वही गमगीन महीना शुरू हो गया है। लेकिन मुझे इतना याद दिलाना है, अभी हुसैन करबला नहीं पहुंचे हैं, अभी हुसैन को करबला पहुंचने में एक दिन बाकी है। लेकिन सब जानते हैं हम करबला की तरफ जा रहे हैं, सब जानते हैं कि हम करबला की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपकी खिदमत में आज सिर्फ इतना सा अर्ज करना चाहता हूँ कि जितनों को करबला जाते हुए दुनिया ने देखा है, इनमें कुछ वो हैं जो दिखाई दे रहे हैं और कुछ और करबला जाने वाले हैं जो हुसैन के काफिले के साथ साथ चल रहे हैं, मगर देखने वाले उनको नहीं देख रहे हैं। गोद में असगर दिखाई दे रहे हैं, घोड़े पर अकबर दिखाई दे रहे हैं, अलम लिए हुए अब्बास दिखाई दे रहे हैं, ज़ुहैर दिखाई दे रहे हैं, हबीब दिखाई दे रहे हैं। और जो महफिलें हैं उन महफिलों में दुनिया जानती है, किसी में रबाब है, किसी में ज़ैनब है, किसी में कुलसूम है, किसी में फातिमा है, किसी में आतिका है, किसी में रुकैया है। ये वो मजमा है जिसको दुनिया जानती है। लेकिन एक काफिला और है जो हुसैन के साथ साथ चल रहा है, हुसैन के साथ साथ चल रहा है। इस काफिले में नबी भी शामिल हैं, इस काफिले में अली भी शामिल हैं, इस काफिले में फातिमा भी शामिल हैं, इस काफिले में हसन भी शामिल हैं, इस काफिले में अंबिया भी शामिल हैं, इस काफिले में मलाइका भी शामिल हैं। लेकिन यह काफिला दुनिया की निगाहों से ओझल है। हुसैन जानते हैं कि काफिला साथ साथ चल रहा है, और हुसैन की तरह से जो हुसैन के करीबी अफराद हैं वो जानते हैं काफिला साथ साथ चल रहा है। मैं इस मजमे को सिर्फ इतनी ही सी बात याद दिलाना चाहता हूँ, सिर्फ इतनी सी याद दिलाना चाहता हूँ कि जब करबला पहुंचने से पहले, एक दिन पहले, ये मुहर्रम का चांद निकला होगा। इस मुहर्रम के चांद को निकलते देख करके रबाब ने अपने चांद को देखा होगा। और मेरा यकीन है कि ज़ैनब ने अपने बच्चों के बजाय हुसैन की तरफ देखा। मेरा दिल ये भी कहता है कि जनाब उम्मे कुलसूम ने अपनी खाली गोद की तरफ देखा हो। मेरा तसव्वुर मुझसे ये भी कहता है अब्बास इलमदार ने मुड़ के हुसैन की तरफ देखा होगा। क्यों? इसलिए कि चांद के देखने के बाद बाखबर मजमे को मालूम है अब वो चांद निकल आया है जिसकी दूसरी तारीख को हमें करबला पहुंचना है, जहां हमारे खेमे जलती हुई जमीन पर लगाए जाएंगे, जलती हुई रेत पर लगाए जाएंगे, पानी से दूर लगाए जाएंगे। इस काफिले में सबको आगे पेश आने वाले वाकयात मालूम है, लिहाजा सबको मालूम है ये चांद निकल आया है, यानी ये प्यास का महीना शुरू होने वाला है। मैं आपकी खिदमत में बस एक लफ्ज की जरा सी तफसील बयान करके अर्ज कर देना, मैं अपना बयान खत्म कर देना चाहता हूँ, और वो ये कि मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इस बात को याद रखना कि मैंने जो जुमला कहा है कि जब करबला से पहले, एक दिन पहले इस काफिले ने इस चांद को देखा तो उनको याद आया होगा ये प्यास का महीना शुरू हो रहा है। तो शायद मेरे बच्चे ख्याल करें कि ये तो प्यास के दिन शुरू होंगे, 7 मुहर्रम से पानी खत्म हो जाएगा, 10 मुहर्रम को करबला वाले शहीद हो जाएंगे। लेकिन जितना कुछ मैं अपनी जिहालत की बिना पर, अपनी कम इल्मी की बिना पर पढ़ सका हूँ, उसके बाद मुझे यही मालूम है ये प्यास का वो महीना शुरू हुआ है जिसके बाद प्यास के महीने आते गए हैं। क्यों? इसलिए कि तारीख ये बताती है जो करबला में प्यासे थे वो कूफे में भी प्यासे थे, वो बाजारों में भी प्यासे थे, वो सफर में भी प्यासे थे, वो कैद खाने में प्यासे थे, और जब तक कैद खाने में रहे हैं तब तक प्यासे रहे हैं। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि करबला में आशूर के दिन तक ऐसे प्यासे थे कि इनको एक कतरा पानी नहीं मिला है। लेकिन उसके बाद ये प्यासे कैसे प्यासे थे? ऐसे प्यासे थे कि ये महीनों कैद खाने में रहे हैं मगर कभी इनको इतना पानी नहीं मिला कि प्यास बुझ जाती। अल्लाह,
سارا زمانہ مہینوں پانی پیتا رہا، لیکن حسین کے قافلے کے قیدیوں کو وہ کبھی اتنا پانی نہ مل سکا کہ ان کی پیاس بجھ سکے۔ میں آخر میں اپنی سننے والی بہنوں اور بیٹیوں کو، بچوں اور بھائیوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بات میں نے اس دن پہچانی جس دن جناب زینب سے سید سجاد پوچھ رہے تھے، پھوپھی اماں آپ نے بیٹھ کے نماز کیوں پڑھی ہے؟ اور شہزادی بیان کر رہی تھی کہ بیٹا یزید کے یہاں پہ جو کھانا اور پانی آتا ہے اس کی مقدار اتنی کم ہوتی ہے کہ قیدی بھوکے اور پیاسے رہ جاتے ہیں، لہذا میں اپنے حصے کا کھانا اور پانی ان کو دے دیتی ہوں، اور فاقے کرتے کرتے اتنی کمزور ہو گئی ہوں۔ اب ایک مرتبہ پھر اپنا جملہ دوہراؤں اور مجلس تمام کر دوں۔ یعنی اس قافلے نے طے کیا ہوگا کہ پالنے والے اس کام کے بعد کو پیاس شروع ہونے والی ہے جو مہینوں جاری رہے گی، لہذا ہم کو قوت دینا، ہم کو صبر کی طاقت دینا کہ ہم اس سخت منزل سے گزر جائیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہمارے والدین اور تمام مرحومین کے